عامر صاحب لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے. پھر لانگ مارچ کی یعنی کسی بھی دھرنے کی عمران خان صاحب اپنی پرسنل جو پرائیویٹ میٹنگز ہیں پارٹی کی اس میں کہہ چکے اب ہم نے بند گلی میں نہیں جانا. یہ گفتگو تو ہم سے شیئر دوستوں نے کی جو تحریک انصاف کے ہیں کہ ہاں یہ تو سوچ ہے عمران خان صاحب کی. بہت سے جلسوں میں ایسا ہوا انکلوڈنگ گجرانوالہ جلسہ آپ کو یاد ہوگا 2-3 جلسوں میں ہوا کہ جب کہا گیا تھا اب میں اعلان کروں گا لیکن اعلان یہ تھا کہ تیار رہیں. فواد صاحب یہی بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی کچھ ملاقاتیں چل رہی ہیں یا وہ کوشش کر رہے ہیں شاید اس کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ ہونے والا ہے یا بات کو اس سے پہلے ہی بن جائے گی کسی کے ساتھ یا الیکشنز کی کوئی ڈیٹ آ جائے گی؟ آپ کو دیکھیے خواہش تو یہ ہونی چاہیے آپ کی بھی ہماری بھی اور تمام پاکستانیوں کی کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے. اس لیے نوبت نہ آئے کہ پاکستان جس قسم کے چیلنجز کا اس کو سامنا ہے معاشی بھی اور عدم استحکام پہلے ہی بہت زیادہ ہے. اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ ایک موومنٹ لانچ تو کر دیتے ہیں اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتے. اور آج لوگ بہت زیادہ جھنجھلائے ہوئے ہیں, غربت بھی بڑھ رہی ہے, افراط زر بھی بڑھ رہا ہے. تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک بار آپ لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آ گئے تو اس کے دونوں نتیجے ہو سکتے ہیں. فزل آؤٹ بھی ہو سکتی ہے, ایک امکان یہ ہے کہ ریاست جو ہے بہت بھرپور طریقے سے کچھ لے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ عوام قابو میں نہ آئے اور وہ کہتے ہیں شہر گلی گلی محلے پھیل جائے. تو دونوں چیزوں کا اندیشہ ہے اور عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا. پھر دوسری بات یہ کہ جو سڑکوں پہ آنا ہے یہ بالکل آخری آپشن ہوتا ہے. اور ہمارے جیسے ممالک میں جیسے عمران خان جو ہے وہ سسٹم سے باہر کے آدمی نہیں ہے, سمجھ میں آتا ہے ان کو. تو ان کو جب تک زماں و مکہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے انہیں پتہ نہیں ہوگا, اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ جب میں نکلوں گا تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہوں گی اور اس طرح سے ہوں گی. اس وقت تک مطلب ہے جب آپ لڑائی میں جاتے ہیں تو آخر تک کہتے ہیں نا اینڈ بھی سوچتے ہیں کہ کیا اس کا اینڈ ہوگا, نکلنا کیسے ہوگا, اس کو ریزالو کیسے کرنا ہوگا. تو میرے خیال میں جو اتنا پس و پیش سے کام لیا جا رہا ہے اور بعض لوگ باقاعدہ پھلکا اڑاتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا. تو ہمارے ایک تو مزاج بن گیا کہ ہم T20 میچ سمجھتے ہیں سیاست کو, یہ نہیں سمجھنا چاہیے. اور سیاست کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. بعض اوقات وہ جو کہتے ہیں مکہ پڑھنے کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اس دھمکی کا ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں دباؤ میں رکھنے کے لیے دیتے رہتے ہیں. تو عمران خان میرے خیال میں اس وقت اس چیز پر زیادہ عمل پیرا ہیں. اور اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ اچھا ذرا یہ ایکسپلین کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھمکی ہے یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ ابھی آپٹکس کی وجہ سے ہی ناؤ ایوری ڈے کہیں سے کہیں حلف ہو رہے ہیں, کہیں کہا جا رہا ہے 6000 لوگ لے کر آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ دھمکی ہے, اس سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے خیال میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ ہی ہوگا کیونکہ اسلام آباد میں تو کنٹینر لگنے شروع ہو گئے نہیں کہیں پہ اسسمنٹ ہوگا عمران خان کی پارٹی میں کہ جناب غالباً اگر ہم اسی طرح پریشر بلڈ کرتے رہے, گریجول پریشر ہم بلڈ کرتے رہے تو غالباً ہو جائے. یا ہم اس وقت نکلیں کہ جب ہمیں یقین ہو کہ جیسے ہی نکلیں گے اس کے بعد چیزیں جو ہیں ریزولوشن کی طرف جائیں گی, کیونکہ یہ آخری آپشن ہی ہوگا. اچھا میں اس کا رسک یہ کہ اگر فرض کریں کہ آپ کا جو لگتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہے کہ جتنی پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جناب ہم الیکشن نہیں کرائیں گے قبل از وقت, اور ساکھدار اسی لیے آئے کہ جناب اگلے اگست ستمبر تک چیزوں کو لے کر جائیں. اچھا اسی طرح جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا جو طاقتور حلقہ ہے جس کو میں کہتا ہوں میڈیا اسٹیبلشمنٹ, وہ بھی کوشاں ہیں کہ رائے عامہ ہموار کرے حکومت کے حق میں. اسی طرح آپ کو لگتا ہے جو ہمارے ادارے ہیں بعض اس میں ایک سوچ غالب ہے کہ فی الحال ایپل کارڈ کو ڈسٹرب نہ کریں. تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ غالباً جو عمران خان کا مطالبہ ہے فوری الیکشنز کا وہ پورا نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کتنا صبر کرتے ہیں یا صبر کرنے کے لیے یا کم صبر کرنے کے لیے ان کو کیا یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں. تو یہ سارے سوالیہ نشان ہیں. اب ایک دم کوئی اس طرح کا وہ لے کے نکلے موب کو, لوگوں کو کہ جناب ایک دم کوئی موضوع سرزد ہو جائے, یہ بالکل آپشن ہوتا ہے لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. لیکن سیاست یہ دونوں پہلو دیکھنے ہوتے ہیں اور وہ میرا خیال ہے دونوں پہلو دیکھ بھی رہے ہیں. جب میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بند گلی میں نہیں جانا چاہتے, آپ کو پہلا دھرنا 2014 کا یاد ہوگا کہ جب وہ پھنس گئے تھے تو پارٹی خود سوچ رہی تھی یہاں سے نکلنا کیسے, اور آپ نے وہ میڈیا کی بات کی. میرا خیال ہے میڈیا میں دونوں دھڑے ہیں, اگر ایڈمٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کوئی ایک دھڑا تھوڑی ہے جو صرف ایک راہ مار کر رہا ہے, وہ دوسری راہ بھی ہے. رؤف صاحب یہ بھی پچھلے 2-3 دن پہلے میٹنگ ہوئی, کسی نے کہا سر اسلام آباد آ گئے, جو ابھی عامر صاحب جو فرما رہے ہیں انہوں نے کہا جی آ گئے ہم اسلام آباد بندے لے کے آ گئے. کیا گارنٹی اگر حکومت کہتی ہے ہم ریزائن نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ Nobody was given that answer. کسی نے کوئی یہ جواب خان صاحب سے یہ سوال پوچھے گئے اس میٹنگ میں, وہ خان صاحب نے جواب نہیں دیے. بٹ آپ کو کس طرف یہ جاتا نظر ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور عامر بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. میرا یہ خیال ہے خان صاحب کے پاس جو ٹرمپ کارڈ تھا جو انہوں نے شو بھی کیا, آخری کارڈ تھا,
وہ انہوں نے جو کہا تھا کہ جناب کے الیکشن جو ہے نا وہ پہلے ہونے چاہیے اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بعد میں ہونی چاہیے، نئی حکومت کرے، اور موجودہ چیف جو ہیں وہ ان کو آپ مطلب ان کی اگر انڈائریکٹلی تو یہی تھا نا کہ وہ کنٹینیو کریں۔ وہ میرا خیال ہے جنرل باجوہ صاحب کی جو خبر آئی ہے وہاں سے، ہمارے دوست وہاں پہ جو انور اقبال صاحب ڈان کے انہوں نے اسپیشل خبر وہاں سے بریک کی، اور جس کی ابھی تک کوئی اس کلیریفیکیشن ڈینائل نہیں ہوئی کہ باجوہ صاحب نے کہا جی میں تو نومبر میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے خان صاحب کو جو ٹرمپ کارڈ تھا، جو مین ان کا خیال ہوگا کہ شاید یہ بات کر کے میں ان کو پارٹیز کے ذریعے جو نیگوسیشنز ہو رہے تھے، لوگ آ جا رہے تھے، تو ہم یہ کام کر لیں گے۔ یہ جو آ کے کیرٹ اینڈ سٹک چل رہی تھی کہ خان صاحب یہاں پہ بڑی سخت آ کے تقریریں کر رہے تھے، اور ان کے کچھ وہ جو ہیں ان کے نیگوشیٹرز جو ہیں وہ جا کے ان کو آ کے منانے کی کوشش کر رہے تھے، دونوں چیزیں چل رہی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی اس بات کے بعد کہ جی میں نومبر میں چلا جاؤں گا، تو خان صاحب کا وہ جو ان کا کنفیوژن کریٹ ہو گئی میرا خیال ہے۔ نہیں میرا خیال ہے اس سے تھوڑے خان صاحب خود جو ہے ڈسہارٹ ہوئے ہوں گے، ان کا ورکر ہوا ہوگا، ان کی لیڈرشپ ہوئی ہوگی، بہت سارے کوسچن شاید خان صاحب سے پوچھیں گے بھی صحیح کہ خان صاحب کہ وہ تو جا رہے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، نومبر از اے منتھ، مین آپ کی ساری لڑائی کس چیز کے لیے تھی کہ آپ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں نیو آرمی چیف۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو کیونکہ الیکشن تو نہیں ہو سکتے، 1 مہینہ رہ گئے درمیان میں، ابھی تو کوئی چانس نہیں آپ کا، آپ آ کے صرف ایک ہی چانس ہے آپ کے پاس کہ آپ آئیں اور آ کے حکومت کو وایا اسٹرانگ آرمز خدا نہ خاصہ ویلنس ہٹانے کی کوشش کریں، انریسٹ کریں، جو آپ کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ اب جب وہاں پہ جو موجودہ چیف ہیں وہ اس بات پہ راضی ہیں اگر کہ ٹھیک ہے جی میری جگہ یہ نیا چیف جو لگنا ہے وہ موجودہ حکومت لگا لے، جس کو خان صاحب نہیں مانتے کہ یہ حکومت چور ہے، ڈاکو ہے اور اس طرح کا جنرل لانا چاہتے ہیں مرضی کا، لیکن اس کا مطلب ایک اور ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے رن بائی دا چیف وہ اس بات پہ ایگری کرتی ہے کہ یہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی کی، یہ نیا چیف لگا لیں، یہ نیا اپوائنٹمنٹ کر لیں۔ سو یہ میسج خان صاحب کو جا رہا ہے۔ اب ان کے لیے 2 آپشن ہے خان صاحب کے لیے، یا تو ڈیسپریٹ اس میئرز میں جائیں، وہ سخت وہ کہتے ہیں نا ایک اس میں جائیں سٹانس لیں، وہ کہتے ہیں ڈو اور ڈائی والا، مائی وے اور ہائی والا، یا جو آج وہاں پہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں، فیس سیونگ چاہیے آپ کو کہ آپ نے کوشش کر کے دیکھی، 6 مہینے نیریٹو بھی بنایا آپ نے، یہاں پہ آگے جلد سے جلوس اپنی پبلک اوپینین بھی ملا لی، سب آپ کے ساتھ مل گئے۔ اب آپ کے پاس اگر آپ کی مرضی کے آ کے رزلٹ نہیں نکلے، پھر آپ کے پاس دوسرا طریقہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ واپس جائیں، جو آپ کو آج وہاں پہ اسلام آباد آج انہوں نے کہا پارلیمنٹ واپس نہیں جائیں گے، ابھی تو 5 دن دیے، لیکن وہ جو آپ کی جو جس اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے چھوٹی سی بات خان صاحب کو پارلیمنٹ میں جانا کیوں اہم ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ایسا چیزیں ریورس کرنی پڑیں گی پالیٹکس میں، اگر میرا خیال ہے ریورس کرنے میں حرج نہیں ہوتی۔ خان صاحب نے پہلے کوئی چیزیں ریورس کیوں کور کر لیں گے، اگلا آپ نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگانا ہے، وہ سپوزلی 6 مہینے بعد سال بعد جب بھی لگے، آپ پارلیمنٹ میں نہیں، ابھی آپ اس پہ نیب کو بیٹھے رو رہے ہیں، جا کے وہاں پہ انہوں نے پوچھا بھی ہے سپریم کورٹ نے کہ بھائی صاحب یا ہائی کورٹ نے کہ جناب کہ جب نیب کی طرح میم ہو رہی تو آپ کدھر تھے وہاں پہ؟ انہوں نے کہ ہم تو گھر آئے ہوئے تھے، تو یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ پھر آپ کو لوگوں نے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا، آپ تو بیٹھے نہیں تھے، نیا آپ کو نیب لگنا تھا، آپ وہاں سے پارلیمنٹ سے غائب تھے، وہاں ترامیم ہو رہی تھی آپ غائب تھے، وہ اپنے آپ کو فیسلٹیز کر رہے تھے، جو چیزیں کر رہے تھے آپ غائب تھے، وہاں سے پٹیشن اٹھا کے سپریم کورٹ تو آپ آ گئے ہیں، جو فورم تھا جہاں پہ آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا، لڑنا چاہیے، وہ فورم آپ کھلا چھوڑ کے ہیں۔ اب یہ ریئلائزیشن میرا خیال ہے پارٹی کے آپ کو لگتا ہے میرا خیال ہے یہ ریورس کریں گے تاکہ اگلا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ کی اپوزیشن کی بھی اس مرضی لکھے، وہ راجہ ریاض اور بیٹھ کے شہباز شریف صاحب لگائیں گے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں ساری چیزیں، میرا خیال ہے ریورس ہوں گی چیزیں خان صاحب۔ یہ بریک کے بعد آپ نے اس کا جواب دیا، وہ ہی تھنکس کہ شاید ایک ریئلائزیشن ہے اسمبلی میں واپس جانے کی تحریک انصاف میں۔ آج جب پریزیڈنٹ صاحب خطاب کر رہے تھے تو ریاض صاحب نے بھی کھڑے ہو کے احتجاج کیا، تو سوچ رہا سی احتجاج کیوں کرے، کو پوچھے ریاض صاحب آپ کیوں احتجاج کریں، وہ کہیں گے ایویں سارے کھلوتے سن میں بھی کھلو گیا۔ نہیں بنتا تو ہے، جس بندے نے اسمبلی توڑی ہے آپس کی بات ہے، جس اسمبلی کو توڑا ہے آپ سارے، تو پھر تو آپ کو خطاب کرنے بھی نہیں آنا۔ He doesn't have an option. Let's be honest. پرائم منسٹر نے اگر سمری بھیجی ہے تو پریزیڈنٹ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، پہلی بات۔ اسی پرائم منسٹر اسی پریزیڈنٹ سے سارے حلف بھی لے رہے ہیں، اسی پریزیڈنٹ سے حلف لے کر وزیر بھی بن رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا وہ ڈار صاحب بھی ہر بل وہ سائن کر، دیکھیں یہ نہیں، you can't run with the hare and hunt with the hounds. You have to take a position، یا تو ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا اس نے اسمبلی توڑ دی اس لیے ہم نے بائیکاٹ کیا یا واک آؤٹ کیا، پھر کوئی ایک چیز سے کھلو جاؤ، پھر نہ لو حلف اس سے، کون نہیں لیں گے حلف اس سے، یا تو یہ فیصلہ کر لیں اس کو ہر حلف کے ٹائم کے سر آپ بیمار ہو جائیں۔ ڈار صاحب نے آپ سے حلف نہیں اٹھوانا، انہوں نے بھی 5-6 حلف نہیں لیے تھے، اس کے باوجود بھی حلف ہو گئے تھے۔ ڈار صاحب کا حلف ہو گیا نا یہ پچھلے دنوں، کیبنٹ کے حلف انہوں نے لیے، سارے کے سارے حلف، سو کیبنٹ بنتے وزیر بنتے وقت حلف نہ لینا، یہ آئی تھنک دس آلسو از ڈیول اسٹینڈرڈز ہیں سارے کے۔ لیکن وہ میں کیونکہ شہباز صاحب کی وہ بات کر رہا تھا نا وہ پریس کانفرنس کی، جاتے جاتے ویسے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا، لیکن یو نو ہاؤ ہی کنفیسز ہمسیلف ان اے پریس کانفرنس، آئی تھنک یہ ایک چنک جو ہے نا وہ ایکسپلین کرے گا اس کو۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ، ڈکیتی تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے، ڈکیتی سے بڑا لفظ کیا، ڈکیتی کا اس کو کس طرح کریں گے آپ میگنیفائی؟
डाका, तारीख का सबसे बड़ा डाका। देखिए, मैं डाकू और चोर की बहस में नहीं पढ़ूंगा, ये अल्फाज ही बहुत गिरे हुए अल्फाज हैं, लेकिन डाका तो एक बड़ा एक आम लफ्ज है सेंसिटाइज करने के लिए। मैं चोर और डाकू नहीं कहूंगा, क्योंकि वो दिन रात ये गर्दान करते हैं, जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा और कौम के साथ फ्रॉड करता है। और मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मगर ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया, सर से पांव तक फ्रॉडिया ये शख्स। मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रहा हूं, ये फ्रॉडिया है बिल्कुल। वो कहते भी हैं, वो नहीं कहना चाहते, फिर भी कह देते हैं, फिर नहीं कहना चाहते, बड़े गलत लफ्ज है, लेकिन मैं कहूंगा, लेकिन वो बड़ा फ्रॉडिया, लेकिन ऐसा के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वो रोज इस्तेमाल करता है, नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि वो बड़ा डाकू है। इसीलिए अगर आप कहना चाहते हैं खुल के कहा करें, उसके लिए कोई क्वालिफायर ना लगाया कर, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे वो कहते थे ना खान साहब, घबराना नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, कह दे खुल के जब आपने कहना, लेकिन बार बार इसको क्वालिफाई ना करें।